شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل صدر احترام، آج کی تراویح ہماری گزشتہ تراویحوں کے مقابلے میں تھوڑی سی لمبی ہوگی. ہمارے سننے کے لیے آج تقریباً 265 کے قریب آیات مبارکہ ہیں، لیکن ان کی تعداد زیادہ ہے، کچھ اپنے حجم کے اعتبار سے اتنی بڑی آیات مبارکہ نہیں ہیں. کل ہم نے ایک بات سیکھی تھی، آج پھر اس کو ہم دہرا لیتے ہیں کہ قرآن مجید کے اگر ہم 3 حصے کرتے ہیں سمجھنے کے اعتبار سے اور وہ پاروں کے اعتبار سے ہیں 10 10 اور 10، تو ہمیں پہلے 10 پاروں کے اندر 9 صورتیں نظر آتی ہیں، جن میں سے 2 مکی ہیں اور 7 مدنی ہیں. اور جب اگلے ہم 10 پاروں کو پڑھتے ہیں تو ہمیں ان کے اندر تقریباً 20 صورتیں نظر آتی ہیں، اور 20 صورتوں میں تمام کی تمام مکی ہیں، صرف 3 صورتیں جو ہیں وہ مدنی ہیں. تو ٹوٹل 20 پاروں کے اندر ہمیں 29 صورتیں نظر آتی ہیں، اور 2 اور 3 کا یہ کمبینیشن ہے جو قرآن کو سمجھنے کے لیے ہے. آج کی ہماری تراویح سورہ رعد کی چند آیات مبارکہ جو باقی تھیں وہاں سے شروع ہوگی. سورہ رعد اپنے مزاج کے اعتبار سے مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے، حتیٰ کہ صحابہ کرام سے دونوں طرح کے اقوال موجود ہیں کہ یہ سورت مکی ہے اور مدنی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان یہ ہے کہ یہ سورت آدھی مکی ہے آدھی مدنی ہے، اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ سورت اپنے دونوں مضامین اپنے اندر یکجا کیے بیٹھی ہے. مختصر سی سورہ مبارکہ ہے، ٹوٹل 43 آیات مبارکہ ہیں، چند ہم نے کل پڑھی تھیں. ایک اور آج کا حسین امتزاج ساری صورتوں میں، سورہ رعد، سورہ ابراہیم، سورہ ہجر اور سورہ نحل، یہ 4 صورتیں تقریباً ہم آج پڑھیں گے. سورہ رعد بھی آدھی، سورہ نحل بھی آدھی، سورہ ابراہیم اور ہجر دونوں پوری صورتیں ہیں. ان 4 صورتوں کے اندر ایک بات کامن ہے، اللہ نے 4 صورتوں کے اندر قرآن مجید کی حکمت کو بڑے واضح الفاظ میں بیان فرمائے. یہ آج کی صورتوں کے اندر بڑی ایک کامن سی اور یونیک بات ہے، کیونکہ یہ صورتیں ساری کی ساری تقریباً مکی ہیں. سورہ رعد کی چند آیات مبارکہ ہم پڑھیں گے وہ مدنی ہیں، باقی تمام مکی ہیں. اور مکی صورتوں کے 3 بڑے موضوعات ہیں، نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، اور تیسرا ہے آخرت. اور پھر اس کے ضمن میں جتنی باتیں آتی ہیں اللہ وہ فرما رہا ہے. تو قرآن کی تعلیم سے یہ ساری صورتیں شروع ہو رہی ہیں. سورہ رعد کا آغاز بھی تھا الف لام میم را تلک آیات الکتاب، یہاں بھی کتاب کا تذکرہ تھا. اللہ نے اپنے دلائل بیان فرمائے انفس کے اور آفاق کے. پوری دنیا کو دیکھ لو، اپنی ذات کو دیکھ لو، اپنی ذات کے اندر اپنی صلاحیتوں کو دیکھ لو، تمہیں ہر جگہ پہ اپنی ذات خالق کا پتہ بتائے گی. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد، بڑی سادہ سی بات کہ اتنا بڑا آسمان پلر کے بغیر کس نے کھڑا کر دیا. فرمایا جو تم اپنا چھت بناتے ہو تمہیں اس کے لیے پلرز اور بیموں کی ضرورت ہے. اللہ نے تمہاری نگاہ سے بھی زیادہ آسمان بلند کر دیا ہے، تمہیں کوئی اس کے نیچے پلر نظر نہیں آتا. عربی میں پلر کو عمد کہتے ہیں، اور اللہ نے واضح الفاظ میں فرمایا بغیر عمد، اتنا بڑا آسمان بغیر پلر اور ستون کے کھڑا ہے. اس کو کھڑا کرنے والی ذات ہی وہ ذات ہے جو تمہاری خدا ہے. اس کے بعد ایک اصول ہے، ہم جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو تاریخ اپنے مختلف اتار چڑھاؤ سے آج تک ہمارے سامنے پہنچی ہے. کبھی اس کو ڈارک ایجز کا نام دیا جاتا ہے انسان کے سفر کو، کبھی سٹون ایجز پتھروں کا زمانہ کہا جاتا ہے، کبھی اس کو جدید دنیا ماڈرنٹی کا نام دیا جاتا ہے، کبھی اس کو پوسٹ ماڈرنٹی کا نام دیا جاتا ہے. لیکن اگر اس کی ہم کمال باتوں کو دیکھتے ہیں تو وہ ساری ہمیں کہیں نہ کہیں قرآن سے چوری شدہ ضرور نظر آتی ہیں. سروائیول آف دا فٹیسٹ،
کون دنیا میں بہتر زندگی بسر کر سکتا ہے، بقا کس کو ہوگی. یہ بیسیکلی ڈارون کی تھیوری تھی، لیکن ہم جب قرآن کی آیات مبارکہ کی طرف غور کرتے ہیں تو اللہ یہ فرما رہا ہے جو لوگوں کے نفع کے لیے اپنی زندگی بسر کرے گا اس کو بقا ہے، جو انسانیت کے لیے مضر ثابت ہوگا اس کو کبھی بھی بقا نہیں. اور پھر مثال عطا فرمائی کہ حق اور باطل کی مثال کیسے ہے. باطل ایسے ہے جیسے سمندر اور پانی کے اوپر جھاگ ہے، وہ کتنی دیر رہتی ہے؟ وقتی. لیکن حق ایسا ہے جو اپنے اندر ایک بہت بڑی قوت رکھتا ہے، وہ وقتی نہیں ہے بلکہ جیسے جیسے وہ آگے چلتا جائے گا اس کی بنیادیں مزید پختہ ہو جائیں گی. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. اللہ اس آیت کو بیان فرما رہا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. جب تک انسان خود اپنی حالت تبدیل نہیں کرتا پھر اس کی حالت اللہ بھی تبدیل نہیں فرماتا. اسلامی معاشرے کا حسن 3 چیزوں کے ساتھ ہے جن کو اللہ نے یہاں بیان فرمایا ہے. ویسے اس کا حسن بہت ساری چیزوں کے ساتھ ہے، لیکن جس معاشرے کی بنیاد اللہ کے نبی نے رکھی مدنی ماحول کے اندر ریاست مدینہ میں، وہاں قرآن اس صورت میں 3 اصول بیان فرما رہا ہے. تمہارا اسلامی معاشرہ اپنی بہترین اٹھان اختیار کر سکتا ہے لیکن اس میں 3 چیزیں نہیں ہونی چاہیے. نمبر 1 وعدہ خلافی اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے. نمبر 2 قطع رحمی نہیں ہونی چاہیے. رشتہ داروں، دوست احباب کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ تمہارا سلوک اچھا ہونا چاہیے، نہ کہ تمہاری قطع تعلق ہی ہو. اور تیسری بات ہے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، فساد فی الارض زمین میں نہیں ہونا چاہیے. اور تمام انبیاء کی آمد کا مقصد بھی کیا تھا کہ زمین سے فساد ختم ہو جائے. اور یہ مکی صورتیں ہیں. سورہ رعد بھی اپنے مزاج کے اعتبار سے تقریباً مکی مدنی دونوں، سورہ ہجر بھی، سورہ ابراہیم بھی، سورہ نحل بھی مکی صورتیں ہیں. تو مکی بات اللہ نے بیان فرما دی. فساد فی الارض، یہ انبیاء اس کو ختم کرنے آئے تھے، اور اگر تم زمین میں امن قائم کرنا چاہتے ہو تو تمہیں بھی نبیوں کی سنتوں پہ عمل کرنا پڑے گا. ساری الجھنوں کا حل آپ ذرا اندازہ فرما لیں. سائنس ترقی کرتی جا رہی، ٹیکنالوجی آگے سے آگے چلتی جا رہی، دنیا گلوبل ولیج سے بھی شاید آگے جا چکی، لیکن ایک مسئلہ انسان کا جوں کا توں ہے، اور وہ کیا ہے؟ اس کا اندر کا انسان مطمئن نہیں. اللہ نے اس کا علاج بیان فرمایا ہے کہ تم اپنے ماضی کے ادوار کا مطالعہ کر لو، یا حال کی بات دیکھ لو، یا کہیں مستقبل کی بات دیکھ لو. سائنس ٹیکنالوجی تمہیں سہولت تو فراہم کر سکتی ہے، تمہاری زندگی کو فیسیلیٹیٹ تو کر سکتی ہے، لیکن اندر کا انسان صرف میرے ذکر سے ہی مطمئن ہو سکتا ہے. اور اس کا بہترین حل بیان فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور پھر فرمایا ایک بات ہے جو میں نے اپنے نبیوں کو کہہ کر بھیج دی، ایک بات وہ ہے جس کو میں نے لوح محفوظ پہ لکھا ہے. اللہ فرماتے ایک بات وہ ہے جو میرے اپنے علم میں ہے. فرمایا جو نبیوں کو پتا ہے وہ بھی تبدیل ہو سکتی ہے، جو لوح محفوظ پہ لکھی ہے اس کے اندر بھی ترمیم ہو سکتی ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں میرے علم میں وہ بات ہے جو میرے علم میں ہے. انبیاء کو میں اور بھی بتا سکتا ہوں، لوح محفوظ پہ اور بھی کچھ ہو سکتا ہے، لیکن جو میرے علم کے اندر ہے وہ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی. اب اس کے اوپر ایک طویل گفتگو ہے تقدیر والی کہ کون سی تقدیر بدل سکتی ہے. تو لوح محفوظ پہ لکھا ہوا اللہ کے نیک بندے جب ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں اللہ اس کو مٹا بھی دیتا ہے اور تبدیل بھی فرما دیتا ہے. میں اس کی آیت مبارکہ پڑھ دیتا ہوں، کوئی تفسیر اور تشریح چاہے تو گھر میں پڑھیے گا. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، 39 نمبر آیت مبارکہ ہے سورہ رعد کی. اللہ چاہتا ہے میں جس کو چاہتا ہوں لوح محفوظ پہ لکھا رہنے دیتا ہوں، اور جس کو چاہتا ہوں میں مٹا دیتا ہوں. اصل علم میرے پاس ہے، جو میں چاہتا ہوں وہ ہو کر رہتا ہے. لہذا اس کے اوپر آپ خود مطالعہ فرمائیے گا. تقدیر کا مسئلہ تھوڑا سا توجہ طلب ہے مزید. سورہ ابراہیم ہم پڑھیں گے، مکی سورہ مبارکہ ہے. کل میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا کہ ہر وہ سورت جو کسی شخصیت کے نام پر ہو، ہم 90+% ایک اصول مرتب کر سکتے ہیں کہ وہ مکی ہوگی یا مدنی. مکی سورہ مبارکہ تو سورہ ابراہیم بھی کیا ہے؟ مکی سورہ مبارکہ ہے. اور جد الانبیاء، یہودیت، عیسائیت اور اسلام کے بابا آدم کون ہیں؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ. سب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اون کرتے ہیں. تو اس صورت کے اندر بڑی یونیکنیس ہے، بڑے کمال مضامین ہیں. لیکن ایک بات سب کو سمجھائی جا رہی ہے کہ تورات اپنے زمانے کے لیے تھی، انجیل اپنے زمانے کے لیے تھی. اگر ہر زمانے کے ہر مسئلے کا مکمل حل ہے تو وہ کتاب لا ریب کے اندر ہے، اور اس کا آغاز بھی کتاب سے ہے. میں نے عرض کیا آج کی ساری صورتوں کے اندر ایک مضمون کامن ہے، اور وہ کیا ہے؟
قرآن مجید کی اتھینٹسٹی اور قرآن کا وقار اور اس کی ڈگنیٹی. فرمایا الف لام را کتاب انزلناہ الیک، محبوب آپ کی طرف جو ہم نے کتاب نازل کی ہے یہ عام کتاب نہیں ہے. لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ تو لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لانے والی، لہذا اس کا مطالعہ تمہارے لیے ضروری ہے. اور پھر ایک بڑا کمال اصول بیان فرمایا جو میرے اور آپ کے پلے باندھنے والا ہے. فرمایا الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا اولئک فی ضلال مبین. جو دنیاوی زندگی کو پریفرنس دیتے ہیں آخرت کی زندگی پر، اللہ فرما رہا ہے اولئک فی ضلال بعید، یہ انتہائی گمراہی کے اندر ہے. اپنی معیشت کو تو سٹرانگ کر لیا انٹرسٹ بیس معاملات کر کے، لیکن اللہ فرما رہا ہے دنیا تو حسین بن جائے گی لیکن اللہ راضی نہیں ہوگا. تمہاری سیاست منافقت کے اوپر بیس کرے گی، تمہیں بظاہر عروج تو مل جائے گا، لوگ تمہیں سلام کریں گے، کوئی امن کی پٹیاں بھی اور پیٹیاں تمہیں مل جائیں گی، لیکن یہ ہے کہ تمہاری گمراہی اللہ فرما رہا ہے یہ لکھی ہے. لہذا دنیاوی زندگی کو پریفرنس نہ دو، بلکہ پریفرنس کس کو ہو؟ اخروی زندگی کو ہو. تو اللہ فرما رہے تمہیں اطمینان قلبی حاصل ہو جائے گا. سورہ ابراہیم مکی ہے، اللہ نے سابقہ انبیاء کا بار بار پھر تذکرہ فرمایا. محبوب قوم عاد، قوم نوح، قوم سمود، ذرا ان کے حالات لوگوں کو مزید پڑھ کر سنائیں. اس کی مثال میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ رسول کے نافرمانوں کے اعمال اللہ فرما رہا ہے ایسے ہیں جیسے ایک راکھ کا ڈھیر ہوتا ہے. بہت ساری چیزوں کو اکٹھا رکھ کے جلا دیں اور جلانے کے بعد ان کو اڑنے کے لیے کتنی ساری ہوا چاہیے؟ بہت تھوڑی. اللہ فرما رہے جو میرے نافرمان ہیں، میرے محبوب کے نافرمان ہیں، ان کا اتنا بڑا سامان بھی ایسے ہے قیامت والے دن جیسے ایک بہت بڑا ڈھیر جل کر راکھ ہو جائے تو اس کو تو ایک چھوٹا سا تمہارا اپنا سانس بھی اڑا سکتا ہے. لہذا جو اتنے بڑے اعمال بظاہر لے کر آئیں گے ہم نے یہ بھی کیا وہ بھی کیا، اللہ فرما رہے نہیں، جب تک میرے اور میرے رسول کی غلامی کے اندر یہ سارے کام نہیں ہوں گے اس وقت تک ان کو عروج نہیں ہے. لہذا نافرمانی والے جو اعمال ہیں ان کو راکھ کے ڈھیر سے تشبیہ دی اور کلمہ طیبہ کو ایمان سے تشبیہ دی اور کلمہ خبیثہ کو کفر کے ساتھ تشبیہ دی کہ جتنا بڑا درخت ہوگا اس کی اگر اتنی بڑی ہی جڑیں ہیں تو پھر وہ درخت تن آور بھی ہے اور وہ سایہ بھی دے گا، اور وہ صرف ایک درخت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور باقی کوئی اور درخت دیکھ لیں جس کی مضبوطی بھی نہ ہو، جڑیں بھی اتنی مضبوط نہ ہو، فرمایا وہ لوگوں کو سایہ فراہم نہیں کر سکتا. مکی صورتیں ہیں، اللہ نے پھر وہی مثالیں دی ہیں. اور قرآن کا ایک یہ بھی امتیاز ذہن میں رکھیں، قرآن صرف ہائی انٹلیکچوئل لیول لوگوں سے گفتگو نہیں کرتا اور قرآن نہایت ہی لو لیول لوگوں سے بھی گفتگو نہیں کرتا. قرآن کا مخاطب کون ہے؟ قیامت تک کے لیے ہر آدمی. اس کی صلاحیتیں مختلف ہیں، اللہ ہر بندے کو مثال دے رہا ہے. ذرا یہ مثال دیکھیں بڑی سمپل سی، اللہ الذی خلق السماوات والارض. بھائی کوئی امیر ہو یا غریب ہو، رہنا اس نے کہاں ہے؟ زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے. فرمایا اسی مثال کو سمجھ لو، تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمان بھی بنائے ہیں اور زمین بھی بنائی ہے. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس کا پانی کے بغیر اور بارش کے بغیر اور موسم کی چاشنی کے بغیر گزارا نہ ہو. فرمایا غریب سے غریب ہو یا امیر سے امیر، ذرا غور تو کرو، جو بارش آسمان سے برسا رہا ہے وہ کون ہے؟ میں وہی تو تمہارا خدا ہے اور اسی کی طرف تمہیں بلایا جا رہا ہے. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ. ذرا پانی پہ کشتیاں تو دیکھو، ان کو تیرانے کی طاقت کون دے رہا ہے؟ میں جو دے رہا ہے وہی تمہارا رب ہے. اور پھر انبیاء کی تعلیمات مکی صورتوں کے اندر اللہ فرما رہا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. یہ میری اور آپ کی بڑی توجہ چاہ رہی ہے آیت مبارکہ، کیونکہ سورت کا نام بھی ابراہیم ہے. اللہ فرما رہے میرا ابراہیم مجھ سے دعا یہ کرتا ہے کہ اللہ پہلے اس شہر کو امن والا بنا اور پھر مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پرستی سے دور فرما دے. تو پہلے معاشرے میں کیا چاہیے؟ امن چاہیے. اس امن کے بعد پھر سارے معاملات ہیں. اور حضرت ابراہیم کی دوسری دعا یہ ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد. اللہ میں نے اسماعیل کو اور ہاجرہ کو چھوڑ دیا ہے وادی غیر ذی زرع میں جہاں تیرا حکم تھا، لیکن اللہ میں دو دعائیں مانگ رہا ہوں. پہلی دعا یہ ہے ربنا لیقیموا الصلاۃ، یہ کیا کریں؟
نماز قائم کریں. دیکھیں حضرت اسماعیل کی عمر کتنی ہے, ابھی ایڑیاں زمین پہ لگتی ہیں تو پانی نکلتا ہے, پتہ چلا چل نہیں سکتے, بہت چھوٹے ہیں. لیکن حضرت ابراہیم اللہ کے نیک بندے کو ایک ہی فکر ہے, ربنا لیقیموا الصلاۃ, اللہ کھانا پینا ان کا ہو ہی جائے گا لیکن پہلے انہیں تو نمازوں کی توفیق عطا فرما, اور پھر اللہ پوری دنیا کے لوگوں کے دلوں کو تو ان کی طرف مائل کر دے. آج ذرا دیکھیں کائنات کے چپے چپے سے مسلمان کہاں جاتا ہے, اسی سرزمین حجاز پہ جاتا ہے جہاں ابراہیم خلیل اللہ نے دعائیں مانگی ہیں, اور نماز کی دعا کے بعد دعا پھر مانگی ہے وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ, اللہ ہاں ان کو زندہ رہنے کے لیے کھانا بھی چاہیے لیکن یہ پہلے تیرے تابعدار بنے پھر ان کو تو کھانا بھی فراہم کر دے. دعا کا سیکوینس, دعا کی ترتیب جو ہے وہ میری اور آپ کی توجہ چاہ رہی ہے. بڑی مشہور دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. سورہ ہجر بھی اپنے موضوعات کے اعتبار سے مکی, اور ایک مضمون جو سب کے اندر کامن ہے کتاب اللہ اور اس کی ایتھینٹسٹی. اس سورت کا آغاز بھی اسی کلمے سے ہے, الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین. پھر اللہ فرما رہے کبھی کبھی کافر یہ چاہتا ہے کہ کاش میں بھی کتاب لا ریب کو مان لیتا, لیکن اللہ فرما رہے محبوب یہ اس کی خواہش جز وقتی ہے, اس کو چھوڑ دیں, اس کا کام ہے کھانا پینا اور دنیا میں سیر کرنا, لہذا محبوب اس کی فکر آپ نہ کریں. اور پھر حضور کی رسالت کی بات ہے کہ جس کے اوپر قرآن نازل کیا گیا, اہل مکہ کہتے ہیں وہ تو معاذ اللہ مجنوں ہے. اللہ فرما رہا ہے وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ. اللہ فرما رہے محبوب ان کو بتا دیں یہ مجنوں نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے تابعدار نبی ہیں اور لوگوں کو راہ ہدایت کی طرف لانے والے ہیں. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس قرآن کے محافظ ہیں. آپ کو اس پوری سورت کے اندر, سورہ ہجر کے اندر وہی اپنا مکی مزاج نظر آئے گا کہ جو مکی مزاج توحید پہ مشتمل ہے, نمبر 2 رسالت پہ مشتمل ہے, نمبر 3 آخرت پہ مشتمل ہے. آج میں اور آپ ایک ایسی تہذیب کے اندر جکڑے گئے کہ ہمارے ایک طرف ہندو ہے اور ایک طرف ہمیں یورپ نظر آتا ہے, اور شاید دونوں آخرت کو بھلا چکے ہیں. ہم اپنی میت کو دفناتے ہیں اور وہ اپنی میت کو جلاتے ہیں, ان کے نزدیک آخرت کا تصور نہیں ہے. میرے اور آپ کے بچے اور بچیاں نئی تہذیب میں اور اس تہذیب میں جو ہندوازم پہ مشتمل ہے ہمیں آخرت سے دور کر چکی ہے. تو آج ہمیں چاہیے کہ قرآن کے اس پہلو کی طرف بھی توجہ کریں کہ قرآن کا تصور آخرت ایک ایسی اینٹی بائیوٹک ہے کہ جو انسان لے لے تو شاید وہ برائیوں سے بچ سکتا ہے. تو سورہ رعد چند آیات, سورہ ابراہیم پوری, سورہ ہجر پوری اور سورہ نحل کی کچھ آیات ہم پڑھیں گے, لیکن اس کا تعارف انشاءاللہ کل ہم دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے اللہ مکی مدنی مزاج کے ساتھ ہمیں اس کتاب لا ریب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.